بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قریبات کے ساتھ میں ہوں انصر وڑائچ۔ ناظرین کرام، اڈیالہ جیل میں قید تنہائی کاٹنے والے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے نہ صرف حکومت، ریاست بلکہ 35 جماعتوں کے سربراہان کو آگے لگا رکھا ہے۔ ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، مگر آج وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان جو سیاسی پتے کھیلتے ہیں وہ سب سے کامیاب ہیں اور ان کے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج جو پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو ناظرین اکرام، کہنے والے کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں قید تنہائی کاٹنے والے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے 15 اکتوبر کو جو احتجاج اور دھرنے کا اعلان کیا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے، کیونکہ عمران خان تو اڈیالہ جیل میں اس وقت 21 اکتوبر تک قید تنہائی کاٹنے میں مصروف ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے احتجاج کا کور کمیٹی کا ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلا جو زاویہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ خالصتاً کور کمیٹی کا ہے، جو باہر بیٹھے لک آفٹر کرتے ہیں پارٹی کو، یہ فیصلہ ان کا ہے، یا اس میں عمران خان کی مشاورت شامل ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کور کمیٹی کا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج اور دھرنے کا۔ لیکن ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے خفیہ طریقے سے اڈیالہ جیل سے ایک میسج جو ہے اپنی لیڈرشپ تک پہنچایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ملاقات کا بہانہ لگا کر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے، کیونکہ 15 اکتوبر کو جو شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہو رہا ہے، جس میں دنیا بھر کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے شرکت کرنی ہے، کچھ سربراہان نے شرکت کرنی ہے، مختلف بڑے بڑے وفود آنے ہیں۔ تو اس حوالے سے 15 اکتوبر کی جو تاریخ ہے حکومت کے لیے بڑی اہم ہے، اور عمران خان نے اس اہم دن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی لیڈرشپ کو جو پیغام پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس دن دھرنے کی دھمکی دیں اور احتجاج کی دھمکی دیں، تاکہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ نہ صرف حکومت تک پہنچ سکیں بلکہ حکومت ان کو ماننے پر بھی مجبور ہو جائے، بلکہ یہ جو مطالبات ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ون عمران خان سے ملاقات کر کے ان پر گفتگو کا آغاز کر سکے۔ تو ناظرین کرام، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے، جو ناقدین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ زاویہ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے صرف سیاست اور اقتدار کی خاطر جو پاکستان میں جو انتشار پھیلانے کے لیے 15 اکتوبر کو احتجاج اور دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ ان کا جو زاویہ ہے، ان کی سوچ کی عکاسی ہے۔ جو پہلا زاویہ تھا وہ بھی ایک سوچ ہے۔ اب میں جو تیسری ایک سوچ کا زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 15 اکتوبر کے اعلان کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں ایک سیم پیج پر ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف خوفناک کریک ڈاؤن شروع کیا جائے، تاکہ جو یہ حکومت اور ریاست کو بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے وہ اب اس کا راستہ روکا جائے۔ اور حکومت نے جو مختلف ذرائع کے مطابق حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 15 اکتوبر سے 2-4 روز قبل تک، اور جس کا آغاز آج سے شروع کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، گھر میں گھس کر نہ صرف پکڑیں گے بلکہ ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں گی۔ جو بھی اس احتجاجی دھرنے اور احتجاج کے ساتھ جڑا رہے گا اس کی خیر نہیں ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے فیصلہ تو کر لیا کہ 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں دھرنا دیا جائے گا، لیکن اب اس کا جو خمیازہ ہے، اس کی جو سزا ہے، وہ قائدین نے بھگتنی ہے، اور ان معصوم کارکنوں نے بھگتنی ہے جنہوں نے اپنے قائدین کی کال پر باہر نکلنا ہے، آنسو گیس کا جو دھواں ہے زہریلا اسے برداشت کرنا ہے، لاٹھی چارج برداشت کرنی ہے، اور جیل کی سلاخیں، جو جیل کی قید تنہائی ہے وہ برداشت کرنی ہے، کچہریوں کے دھکے برداشت کرنے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کارکنان پر ہے اور ان لیڈران پر ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا۔
اگر تو یہ فیصلہ عمران خان کی طرف سے آیا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ جو کور کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ واپس لے لے، اور اگر یہ کور کمیٹی نے خالصتاً خود فیصلہ کیا ہے تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حسب سابق ایک یو ٹرن لے اور اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ یہ جو 15 اکتوبر کا دن ہے وہ پاکستان کی بقا، عزت اور اس کے وقار کا دن ہے۔ اس دن ہم یہ شو کروانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہ پاکستان جو ہے وہ پرامن ملک ہے، یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ ہمارے اندرونی اختلافات ہیں، اس کا جو اثر ہے وہ دنیاوی جو تعلقات ہیں ہمارے ان پر قطع نہیں پڑے گا۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک لائن لے لی ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 15 اکتوبر کو جو شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس دن ہم سب کو ایک متحد ہونا پڑے گا تاکہ ایک جو اچھا جسٹر ہے وہ پیش کیا جا سکے، ایک اچھا منظرنامہ دنیا کے سامنے رکھا جا سکے کہ پاکستان جو ہے وہ پرامن ہے، تاکہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں، جیسے کہ سعودی عرب کا ایک وفد آ چکا ہے جنہوں نے ایک اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنی ہے پاکستان میں، اسی طرح دیگر ممالک سے بھی جو تجارتی معاہدے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی اس وقت جو زبوں حالی کا شکار ہے اس کو تقویت مل سکتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 زاویے ہیں ناظرین اکرام، یہ 3 سوچوں کا ایک نام ہے، اور جو سب سے حاوی سوچ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان پھر سیاست۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو پاکستان کا امن ہے اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے، جو اتحاد کی علامت بننا ہے اور دنیا کے سامنے ایک مثبت پہلو پیش کرنا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، میرا صرف ایک سوال یہ ہے حکومت اور ریاست سے کہ اڈیالہ جیل میں قید تنہائی کاٹنے والے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اگر ریاست، حکومت اور 35 جماعتوں کے سربراہان کو آگے لگا رکھا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جس جماعت کو جتنا دبائیں گے وہ اتنا ہی ابھر کر سامنے آئے گی۔ تو اگر جو پرامن احتجاج کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف تو ان کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن یہ جو دن ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ ان جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے اس کو ختم کر کے جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے وہ اس کے بعد رکھا جائے، یا ہو سکتا ہے حکومت نے یہ فیصلہ کر رکھا ہو کہ اس کے بعد ہی ہو، تو پاکستان تحریک انصاف کو پھر پورا زور لگا دینا چاہیے کہ ان ترامیم کو روکنے کے لیے وہ کس حد تک جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو امن ہے، جو پرامن احتجاج ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے جیسے جیسے میرے پاس اپڈیٹس آئیں گی میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ تو اگلی ویڈیو تک لیجیے چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔